اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الابد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں ہم غسل کے طریقے پر پہنچے تھے۔ تو غسل کے دو طریقے ہیں، چاہے غسل جنابت ہو یا غسل جنابت کے علاوہ باقی جو غسل ہیں، جتنے بھی غسل ہیں ان کو دو طریقوں سے انجام دیا جائے گا۔ ایک طریقہ ترتیبی ہے اور دوسرا طریقہ التماسی۔ ترتیبی جو ہے اس میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ پہلے انسان سر کو اور گردن کو دھوئے اور اس کے بعد پورا بدن دھوئے۔ یہ دو حصے ترتیب رکھتے ہیں غسل ترتیب میں۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ سر اور گردن ہے اور دوسرا حصہ پورا بدن ہے۔ یہ ترتیب واجب ہے، اگر اس کے خلاف کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا غسل باطل ہوتا ہے۔ اور اگر سر کو نہیں دھوتا ہے، صرف بدن کو دھوتا ہے یا ایک مشت میں دونوں کو دھوتا ہے تو دونوں صورت میں اس شخص کا غسل باطل ہے۔ اب سر اور گردن دھونے کے بعد مستحب ہے کہ پہلے دایاں طرف دھوئے اور اس کے بعد بایاں طرف دھوئے، یہ مستحب۔ اگر اس واجب ترتیب کے خلاف کوئی انجام دیتا ہے یا مطابق نہیں دیتا تو اس کا غسل باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے کہ پانی کے اندر ہو اور سر کو گردن کو حرکت دے اور اسے سر اور گردن کا دھونا شمار کرے اور پھر باقی بدن کو حرکت دے جس کو باقی بدن کا دھونا شمار ہو، جس سے غسل ترتیبی قرار دے نیت کے ساتھ؟ تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ پانی کے اندر اگر حرکت دے غسل کی نیت سے سر کو، یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح غسل کی نیت سے باقی بدن کو حرکت دے، یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ جس عضو کو دھونے کی نیت رکھتا ہو غسل کرنے کے لیے، ضروری ہے کہ اس کو پانی سے باہر نکالے اور پھر پانی میں اندر ڈالے۔ تو اس طرح سے ضروری ہے کہ پہلے سر اور گردن کو باہر نکالے پانی سے اور پھر اندر پانی میں ڈالے غسل کی نیت سے، اور اسی طرح بدن کو جو ہے پانی سے باہر نکالے اور پھر غسل کی نیت سے اندر کرے، تو پھر اس طرح سے غسل ہو جائے گا۔ لیکن پانی کے اندر ہی حرکت دینا غسل ترتیبی کی نیت سے یہ درست نہیں ہے، نہ ہی التماسی میں درست ہے، جیسے کہ آ رہا ہے اس کا بیان۔ اب یہاں پہ کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ ترتیب کو بگاڑ دیتا ہے، پہلے پورے بدن کو دھوتا ہے اور پھر سر کو دھوتا ہے۔ تو اگر وہ پہلے بدن کو دھوئے اور پھر سر کو دھوئے، چونکہ ترتیب غلط انجام دی گئی ہے لہٰذا غسل باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی غسل کو درست کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بدن کو پھر دوبارہ دھو لے۔ پہلے اس نے مثلاً پورے بدن کو دھویا تھا، پھر سر اور گردن کو دھویا، پھر سر اور گردن دھونے کے بعد دوبارہ پورے بدن کو دھوئے گا، تو پھر کیونکہ ترتیب حاصل ہو جائے گی لہذا یہ غسل اس طریقے کا اس کا صحیح شمار کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سر اور گردن یہ ایک حصہ ہے غسل ترتیبی میں اور باقی بدن دوسرا حصہ ہے۔ تو کس طرح سے ان دونوں حصوں کو دھو لے تاکہ اس شخص کو یقین حاصل ہو جائے کہ پہلا حصہ میں نے جو واجب تھا وہ دھو لیا ہے اور جو دوسرا حصہ تھا وہ واجب میں نے دھو لیا ہے۔ تو اس میں ضروری ہے کہ سر اور گردن کی جو حد ہے اس سے زیادہ مقدار میں دھوئے بدن کی طرف، تاکہ یقین ہو جائے کہ سر اور گردن کا جو واجب حصہ دھونا ہے وہ دھل گیا ہے۔ اور اسی طرح بدن دھوتے ہوئے گردن کا کچھ حصہ ملا دے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ پورے بدن کو میں نے دھو لیا ہے۔
اب مسئلہ آ جاتا ہے کہ غسل کرنے کے بعد کسی شخص کو معلوم پڑتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اندھلا رہ گیا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا دوبارہ ضروری ہے کہ سر اور گردن کو دھوئے اور پھر پورے بدن کو دھوئے، یا صرف اس حصے کو دھونا کافی ہے جس کے بارے میں احتمال دے رہا ہے کہ فلاں حصہ جو ہے وہ اندھلا رہ گیا ہے؟ تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ سر اور گردن کا دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس حصے کے اندھلے ہونے کے بارے میں احتمال دیا جا رہا ہے اس کو دھونا کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص کو علم ہے کہ اس کا دایاں حصہ جو اندھلا رہ گیا، دائیں حصے میں سے کوئی جگہ اندھلی رہ گئی ہے، تو پھر اس کو دھو لینا کافی ہے۔ لیکن اگر بائیں طرف سے کوئی حصہ اندھلا رہ گیا ہے تو اس کو دھونے کے بعد مستحب ہے کہ دائیں حصے کو پورا دھو لے۔ اگر کسی شخص کو غسل کے بعد معلوم ہو کہ سر اور گردن کی طرف سے کوئی حصہ اندھلا رہ گیا ہے تو ضروری ہے کہ اس حصے کو دھوئے، اور احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کے بعد پورے بدن کو دوبارہ سے دھو لے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب انسان کو معلوم ہو، لیکن جب انسان شک کرتا ہے کہ شاید بائیں طرف کا حصہ اندھلا رہ گیا ہے یا دائیں طرف کا حصہ اندھلا رہ گیا ہے، تو ضروری ہے کہ اس کو دھوئے پوری طرح۔ اور اسی طرح اگر شک کرے کہ سر اور گردن میں سے کوئی ایک حصہ اندھلا رہ گیا ہے غسل کرنے کے بعد، تو ضروری ہے کہ اس حصے کو دھوئے اور پھر دوبارہ اس کے بعد پورے بدن کو بھی دھو لے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں غسل التماسی کی طرف۔ اب غسل التماسی کے دو طریقے ہیں، ایک غسل التماسی دفعی کہا جاتا ہے اور دوسرا غسل التماسی تدریجی کہا جاتا ہے۔ دفعی کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان پانی کے باہر یا پانی کے اندر کچھ مقدار، مثلا آدھی مقدار بدن کی پانی کے اندر ہو اور باقی جو ہے باہر ہو، اور غسل التماسی دفعی کی نیت کر کے ایک بار جو ہے غوطہ لگائے پانی میں، تو اس طرح سے غسل التماسی دفعی واقع ہو جاتا ہے۔ بس غسل التماسی دفعی میں غوطہ لانا، ایک ہی بار ایک مشت غوطہ لگانا ضروری ہے، لیکن بدن کا باہر ہونا شرط نہیں ہے۔ بدن باہر ہو یا کچھ حصہ اندر ہو تب بھی اگر ڈبکی لگا لیتا ہے انسان تو غسل التماسی دفعی واقع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس غسل التماسی تدریجی ہے، اس میں ضروری ہے کہ انسان کا پورا بدن پانی سے باہر ہو، اور غسل التماسی تدریجی کے بعد نیت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بدن کو اس طرح سے پانی میں ڈبو دے کہ کہا جائے کہ اس نے ایک ہی بار میں، ولو آہستہ آہستہ طور پر، لیکن ایک ہی بار میں اس نے اپنے بدن کو پانی میں ڈبو دیا ہے۔ لیکن اگر اس طرح نہیں کہا جائے کہ اس نے ایک ہی بار میں پانی کو بدن میں نہیں ڈبویا، اگر آہستہ آہستہ 2 بار ڈبویا ہے مثلا، تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ پانی میں بدن کو ڈبوئے، لیکن وہ ڈبونا ایک ہی مرتبہ شمار ہوتا ہو۔ اب یہاں پہ غسل التماسی چاہے دفعی کیا گیا ہو یا تدریجی کیا گیا ہو، غسل کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ کوئی جگہ بدن کی اندھلی رہ گئی ہے، تو ضروری ہے کہ غسل کو دوبارہ اثر نو انجام دیا جائے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کسی انسان کے پاس غسل ترتیبی کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن غسل التماسی دفعی یا تدریجی انجام دینے کا وقت ہے، تو اس صورت میں واجب ہے اس شخص پر، ضروری ہے کہ غسل التماسی کو انجام دے، اور غسل ترتیبی کو انجام دینا نادرست ہوگا۔
اب اس کے بعد یہ ہے کہ کسی انسان کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کا غسل ترتیبی نادرست ہے، تو اس صورت میں وہ غسل التماسی کر لیتا ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر غسل التماسی اس کا نادرست ہے اور وہ اسی دوران غسل ترتیبی کی نیت کر کے غسل ترتیبی انجام دینا چاہتا ہے، تو اس صورت میں یہ بھی درست ہے۔ جو شخص حج کا احرام باندھ کر محرم بن جاتا ہے، اس کے لیے غسل التماسی چاہے دفعی ہو چاہے تدریجی ہو انجام دینا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو شخص عمرے کے احرام باندھ کر محرم بن جاتا ہے، اس کے لیے بھی غسل التماسی انجام دینا درست نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص اس مسئلے کو بھول کر غسل التماسی انجام دیتا ہے اور بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ محرم تھا اور محرم کے لیے غسل التماسی کو انجام دینا درست نہیں تھا، تو اس کے غسل کا حکم کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کے غسل کا حکم یہ ہے کہ اس کا غسل صحیح ہے۔ بھولنے کی وجہ سے اگر اس نے غسل التماسی کیا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کا غسل صحیح ہے۔ اس کے بعد احکام غسل آتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔